You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں کچھ غزوات کا ذکر بھی ہوا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی وہ جانساریاں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پر وہ جانیں قربان کر رہے تھے۔ اب کچھ اہل وفا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر صحابی تھے، ویسے تو سارے صحابہ کرام چرنوں میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن کچھ ایسے صحابہ تھے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث سنتے، انہیں آگے بیان کرتے، قرآن کے حافظ تھے، عالم تھے، مفتی تھے۔ تو ان صحابہ کرام میں سے کچھ کی شہادت کا ذکر ہے۔ مشرکین کے 3 قبیلے جو کہ بنی حذیل، ازل اور قارہ کے نام سے مشہور تھے، ان تینوں میں سے کچھ افراد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، تو لیکن پورے طریقے سے ہم اسلام کے حوالے سے متنبع نہیں ہیں، لہٰذا آپ چند افراد ہمیں دیں جو ہمیں قرآن پڑھا دیں اور ہمیں دین سکھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کے ایام میں جن صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا تھا، ان میں حضرت زید، حضرت خبیب، حضرت مرثد، عبداللہ، خالد اور عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھیجا کہ تم جا کر تبلیغی مہم کا آغاز کرو۔ آدھے رستے میں ہی وہ جو مشرکین کے قبیلے کے لوگ تھے، انہوں نے ان کا محاصرہ کیا اور 3 صحابہ کرام کو وہیں پر شہید کر دیا۔ ان میں سے 3 باقی بچ گئے، حضرت خبیب، حضرت زید اور حضرت عبداللہ، انہوں نے چونکہ یہ کہا تھا تم ہتھیار ڈال دو، انہوں نے ہتھیار ڈالے تو ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان میں سے بھی حضرت عبداللہ کو وہیں پر انہوں نے تھوڑی سی مزاحمت کی، انہیں شہید کر دیا گیا۔ اب حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کے پاس موجود تھے۔ زمانہ اسیری ان کا ایسا تھا کہ حضرت خبیب اور حضرت زید یہ دونوں قید کر لیے گئے، اور صحابہ کرام تو سوچتے تھے کہ وہ تبلیغ کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ایک شخص تھا موہب، اس کے گھر میں قید کیا گیا، اس کی بیوی جو تھی اور موہب یہ بعد میں اسلام بھی لے آئے تھے۔ تو معاویہ جو میم الف واو یہ معاویہ، یہ موہب کی بیوی تھی، اور یہ کہتی ہے کہ جب ہمارے گھر میں خبیب قید تھے، اتنے خوبصورت انداز میں قرآن پڑھا کرتے تھے کہ ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے محلے کے لوگوں کے آنسو ہی نہیں رکتے تھے۔ تو وہ ایک دن حضرت خبیب کے پاس گئی، کہنے لگی خبیب کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور اطلاع دے دینا۔ حضرت خبیب نے زمانہ اسیری میں بھی یہ فرمایا کہ میری 3 خواہشات ہیں، تم پوری کر دو۔ ایک یہ کہ جب مجھے کھانا دو تو غیر اللہ کے نام پر تم لوگ ذبح کرتے ہو نا جو جانور، اس کا گوشت مجھے نہ کھلانا، اور دوسرا کہ مجھے پینے کے لیے صاف اور میٹھا پانی دینا، اور تیسرا یہ کہ جب میں قتل ہونے لگوں تو مجھے پہلے اطلاع کر دینا۔ تو معاویہ کہتی ہیں کہ میں نے اسی طرح کیا، ان کی ان باتوں پر عمل کیا۔ تو جب خبیب کے قتل کا وقت قریب آیا تو میں نے جا کر بتایا کہ خبیب اب آپ کو قتل کیا جانے لگا ہے۔ حضرت خبیب بہت زیادہ خوش تھے، بالکل بھی پریشان نہیں تھے، اور آپ نے باقاعدہ پوری تیاری کی۔ یہ معاویہ کہتی ہیں کہ میں جب بھی خبیب کے پاس جاتی تھی تو خبیب کے پاس زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے تھے،
ہمارا جانا بھی مشکل سے دور سے دیکھتے تھے، لیکن خبیب کے پاس موٹے موٹے انگور پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ محدثین کرام نے لکھا ہے کہ یہ اعزاز پہلی امتوں میں حضرت مریم کے پاس تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی عبادت گاہ میں جاتے تو وہاں پر انواع و اقسام کے پھل موجود ہوتے، تو آپ فرماتے کہ انا لکی ھذا، یہ نعمتیں تمہارے پاس کہاں سے آ جاتی ہیں؟ بی بی مریم فرماتی تھی کہ ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ خبیب کو اسیری کے دنوں میں اللہ کی طرف سے پھل فرشتے لے کر آیا کرتے تھے۔ اب مقتل سجا اور اعلان یہ کیا گیا کہ جس جس کے رشتہ داروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے مارا ہے، قتل کیا ہے، وہ سارے نیزے اور برچھیاں لے کر آ جاؤ، خبیب کو پھانسی دی جانے لگی ہے۔ مقتل میں پہنچے تو حضرت خبیب کہنے لگے کہ مجھے صرف تھوڑی سی مہلت دو، 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اجازت مل گئی، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، مخاطب کر کے کہنے لگے چاہتا تو لمبی نماز پڑھتا، لیکن تم سمجھو گے کہ میں ڈر چکا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے میں بالکل بھی نہیں ڈرا۔ حضرت خبیب کی شہادت کا عالم اتنا دردناک تھا کہ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ تھا اور حضرت سعید بن عامر اچانک چلتے چلتے بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے۔ کافی دیر کے بعد وہ ہوش میں آتے تھے اور حضرت عمر فاروق نے ایک دن بلایا، سعید یہ تیرے ساتھ کون سی بیماری ہے کہ تو چلتے چلتے گر پڑتا ہے، بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتا ہے، کتنی دیر بے ہوشی میں رہتا ہے؟ حضرت سعید کہنے لگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن میرے سامنے خبیب کو جب شہید کیا گیا تھا، وہ دردناک منظر جب سوچتا ہوں میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ یہ اتنی دردناک شہادت تھی کہ پھر مقتل پر سوری پر جب حضرت خبیب کو لٹکایا گیا تو 30-40 سے زائد افراد جو تھے نیزے اور برچیاں لے کر انہوں نے آپ کے جسم کو ادھیڑ کے رکھ دیا، یعنی آپ کی بوٹی بوٹی علیحدہ ہو گئی، لیکن رسول اللہ کے اس غلام نے ذرہ برابر بھی یہ منہ سے یہ جاری نہیں کیا کہ تکلیف ہو گئی ہے یا درد ہو گیا ہے۔ حضرت خبیب بلکہ سولی پر چل کے بھی اچھی خاصی انہوں نے جب اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ ان کا انگ انگ جدا ہو چکا تھا، پھر بھی وہ زبان سے نغمہ یہ گا رہے تھے کہ جو کچھ مرضی تم کر لو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسری شہادت تھی حضرت زید کی، انہیں بھی سولی پر لٹکایا گیا تو ایک شخص آگے بڑھا کہنے لگا کہ جی چاہتا ہے کہ تم بچ جاتے، تمہاری جگہ پر تمہارے آقا محمد کو یہاں پر لٹکا دیتے۔ حضرت زید نے جواب دیا کہ میں اپنی جان کے عوض مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ رسول اللہ کو ایک کانٹا چبھ جائے، میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ حضور کو کانٹا چبھے۔ تو ابو سفیان نے اس وقت یہ تاریخی جملہ بولا تھا کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ان سے محبت کرتے ہیں، واللہ میں نے ایسی محبت کبھی کسی کی نہیں دیکھی۔ تو حضرت زید کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 صحابہ جو تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے، ان 6 کے 6 صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ایک ثانیہ بئر معونہ جو ہے یہ بھی انتہائی دردناک ہے۔ اہل نجد کا ایک رئیس اہل برا جان دو عالم ابو برا جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ آپ مجھے قرآن سنائیں۔ حضور نے اسے قرآن سنایا، اسے اچھا لگا، اسلام نہیں لے کے آیا۔ کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں کہ کچھ ساتھی اپنے بھیج دیں جو ہمیں دین سکھائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فکر کا اظہار کیا، کہنے لگا میں ضامن ہوں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ مہربانی فرمائیں ہمارے ساتھ حفاظ کو بھیجیں۔ 70 حفاظ کا دستہ حضور نے بھیجا، 70 صحابہ کرام تھے۔ تو یہ وہ صحابہ تھے جو دن بھر لکڑیاں گٹھی کرتے، شام کو لکڑیاں بیچ دیتے اور پھر جو ہلکی پھلکی انہیں پیسے مل جاتے اس سے اپنی خوراک کا بندوبست کر لیا کرتے تھے۔ رات بھر یہ عبادتوں میں مصروف رہا کرتے تھے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھ کر آگے پھیلاتے تھے۔ 70 کی ان کی تعداد تھی۔ تو جاتے ہوئے ابو برا کو پھر شرارت سوجی اور اس نے وہاں کے بادشاہ کو خط لکھا
کہ محمد کے 70 بندے اور میں لے آیا ہوں۔ انہوں نے گھیرا تنگ کیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہ سارے کے سارے جو صحابہ تھے ان میں سے 2 بچ گئے تھے، تو ایک جو تھے انہوں نے تو زخمیوں جو شہیدوں میں چھپ کر جان بچائی تھی، اور ان میں جو دوسرے تھے وہ ان کو زخمی بہت زیادہ کر دیا گیا تھا، اس لیے کہ جو یہ شخص تھا ابو برا، وہ کہہ رہا تھا کہ میری ماں نے منت مانگی تھی کہ غلام آزاد کروں گی، لہٰذا میں تجھے آزاد کر رہی ہوں۔ ان کو بھی چھوڑا، لیکن انہیں اتنا زخمی کر لیا، وہ بھی یہ صدا لگا رہے تھے، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ آپ کے 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ پہلی دکھ کی گھڑی تھی کہ 1 مہینہ تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز میں رکوع کے بعد ان قبائل کے لیے بد دعا کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی کو طائف کے بازاروں میں ستایا گیا، زخمی کیا گیا، تو جبریل امین نے آ کر عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں تو میں انہیں پہاڑوں کے درمیان کچل دوں، پہاڑوں والا فرشتہ میرے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں ان کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ لیکن 70 حفاظ کا جب وہ شہید ہوئے، جب سنا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینہ تک ان کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام جیسی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔